اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتظرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. حضرات گرامی، آپ حضرت شیخ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا پر مرحوم سید حسن عباس نے اقبال حسین کی روح کو پیسہ صلوات حضرت گرامی پر یہ آیت اس کا حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس دن بزرگان نے ماشاءاللہ سے ذہن عالیہ میں یہ آیت محفوظ ہوگی اور ترجمہ سے بھی واقف ہوں. لیکن ہمارے جوان نوجوان اور بچوں کو ان کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے اس کا ترجمہ من باب تبرک اور من باب ثواب، اس لیے کہ مجلس ایک مرموم مخلوق کہ برسی کی ساری ثواب کی مجلس ہے. اللہ سبحانہ نے کہ مرحوم کو اس مجلس حسین کے صدقے میں ان کی مغفرت ہو اور ان کے گناہوں کو معاف. یقیناً ہماری مجالس اور یہ تقریب اور یہ تمام نشستیں جو بارگاہ مولا میں ہوتی ہیں، یہ مولا کے لیے ہوتی ہیں اور صرف اور صرف خدا و رسول کے لیے. ان کے ذریعے سے ہم اپنے مرحوم کو ثواب پہنچے. اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے صاحبان ایمان، آپ اللہ سے ڈریں، تقوی الہی اختیار کریں، وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کریں. تو ذات خدا تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلے کی ضرورت ہے، وسیلہ درکار ہے. لہذا ہم اگر کوئی چیز وہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں وسیلہ تلاش کرنا، بنانا نہیں ہے. اس نے بنا دیا، غدیر خود میں اعلان کرا دیا. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ سب کو آشکار ہے، سب جانتے ہیں، وہ چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، سب جانتے ہیں. اللہ نے وسیلہ بھی بنا دیا اور اس کا اعلان بھی کر دیا. ٹھیک ہے. اب اگر ہم اللہ کے
بنائے ہوئے وسیلے کے علاوہ کسی دوسرے کو وسیلہ قرار دیں تو یہ شرک ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک باللہ ہو جائے گا. لہذا جن کا حکم قرآن میں آیا ہے اور جن کا اللہ نے اعلان کیا ہے وہ وسیلہ ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں ان کے ذریعے سے اپنی دعا مانگنا ہے، ہمیں ان کے ذریعے سے اپنے مرحوم کے ثواب کو ایصال کرنا ہے، ان تک پہنچانا ہے. یہی ثواب مقدس ہیں جو ہمارے مرحومین کو وہاں تک ان کے ثواب کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچائیں گے، ورنہ ڈائریکٹ تو کوئی جا نہیں سکتا. دنیا میں کتنی مثالیں ظاہر ہیں اور آشکار ہیں. ہم خود جو کھانا کھاتے ہیں کیا ڈائریکٹ کھانا کھا سکتے ہیں؟ بھائی نہیں کھا سکتے نا. اس کے لیے بھی ہمیں ایک وسیلے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ ہاں، اگر ہاتھ نہیں مان لیجیے تو کیا وہ کھانا نہیں کھائے گا؟ اب کسی اور کو بنائے گا؟ یہ تو ہمارے ذہن تک پہنچنے کی، غذا پہنچانے کی بات ہو رہی ہے. اللہ کا بھی وہاں نہیں پہنچا، ہم اللہ کا بھی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی جو مثالیں دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے، ایک دہن تک غذا پہنچانے کے لیے ہاتھ کی ضرورت ہے. ہاتھ کاٹ دیے نہیں ہے تو کیا بھوکا رہے گا؟ وہ کھانا نہیں کھائے گا. اب وہ کسی اور کو تلاش کرے گا کہ ہماری غذا ہمارے ذہن تک کوئی ہے ایسا پہنچانے والا جو پہنچا دے. آپ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں. تو لہٰذا جب ہم دنیا میں رہ کر کے اتنے سے چھوٹے کام کے لیے بغیر وسیلے کے اس کام کو انجام نہیں دے سکتے تو اللہ کی بارگاہ تک اپنے مرحوم کے ثواب کو پہنچانے کے لیے بغیر وسیلے کے کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد. تو یہ دنیاوی مثالیں نہ جانے کتنی ہیں. ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دے دیں. ہمیں آواز دور تک پہنچانا ہے. ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم بغیر لاؤڈ اسپیکر کے ہم دور تک آواز پہنچا دیں. صحیح ہے، یہیں تک بس 2-4 گھر تک، زیادہ نہیں. 2-4 گھر تک. اتنی بات شخصیتیں نہیں ہے. یہ دنیاوی مثال ہے کہ ان تک آواز پہنچانا ہے. مومنین دور تک ہے، ان تک آواز پہنچانا ہے. ہم نے سہارا لیا لاؤڈ اسپیکر کا. اب یہ ہماری آواز کیچ کرنے کے بعد منتشر کرے گا، ادھر ادھر پہنچائے گا. تو لہذا جب ہم اپنی مختصر سی آواز کو مختصر سے لوگ تک بغیر وسیلے کے نہیں پہنچا سکتے تو ہم اپنے اعمال کو اللہ کی بارگاہ تک بغیر وسیلے کے کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم وسیلہ بنائے نہیں، تلاش کریں جو اللہ نے بنایا وسیلہ ان کو وسیلہ قرار دیں. ایک صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد. آیت ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن. اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا ہے؟ کوئی سبب تو ہوگا یا ویسے ہی پیدا کر دیا؟ ہمیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے اور زندگی دے کر بھیجا ہے کچھ تو ہوگا. ہم نے ایک اسکول کھولا، ٹھیک ہے، ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہدف تو ہوگا، کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا. آگے کلاس میں جانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا. کیا کرنے میں؟ آزمائش، امتحان، ہفتے کی ٹیسٹ، منتھلی ٹیسٹ، ہاف ایئرلی ٹیسٹ، فائنل امتحان. کتنے امتحان میں بھی ہم نے چھوٹے سے بچے بات ماننے کے لیے. ابھی بیچارہ 4 سال کا ہے، ابھی داخلہ کرا دیا ہے. اب 1 ہفتے بعد اب امتحان ہوگا. اب تو بچہ ہے، اسے کیا پتا امتحان؟ لہٰذا تو بتایا، اسے پڑھایا. بیٹا تمہیں ایسے نہیں پڑھایا جا رہا، تمہارا داخلہ
بھائی اسکول میں ویسے نہیں کرا دیا گیا بے فائدے، اس میں تمہارا فائدہ ہے، اس میں پتہ چلے گا اچھا کون ہے برا کون ہے، کس نے محنت کی ہے کس نے محنت نہیں کی ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دے کر بھیجا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، ایسے نہیں بھیج دیا کہ بغیر مقصد کے بھیج دو۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا زندگی اور موت دے کر کے کہ ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، ہم تمہاری آزمائش کریں گے کہ تم میں کون ہے، اعمال صالحہ کے اعتبار سے تم میں سب سے اچھا کون ہے، احسن سب سے اچھا تم میں کون ہے، اعمال صالحہ کے اعتبار سے تم میں سب سے اچھا کون ہے۔ لہذا اب انسان کی شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم اعمال صالحہ انجام دیں۔ اعمال صالحہ کیا ہے؟ خالی نماز پڑھنا اعمال صالحہ میں نہیں ہے، یہ تو واجب ہے بھائی، آپ کچھ کرو یا نہ کرو یہ تو پڑھنی ہے، تو واجب ہے۔ روزہ واجب ہے، کوئی روزے رکھے نہ رکھے لیکن ماہ رمضان المبارک کے واجب ہے، تو یہ اعمال تو واجب ہے، حج واجب ہے اگر مستطیع ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، تو یہ تو واجب ہے، یہ تو کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ اور اعمال صالحہ کیا ہے؟ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، اس لیے کہ روایت میں کہ قاری قرآن یعنی قرآن کی تعلیم دینے والا، قرآن پڑھنے والا اور قرآن کو سننے والا ثواب میں برابر کے شریک ہیں، انہیں ثواب برابر حاصل ہوگا۔ ایک ثواب ہی ہے، ایک عمل صالح یہ ہے۔ دوسرا عمل صالح کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں، انہیں تہذیب تمدن سکھائیں۔ اس سے اور کیا ہے؟ دیکھو اس کے آگے کی منزل اور یہ ہے کہ ہم اپنے اعزاء اقربا کا احترام کریں، ان کو عزت دیں، صلہ رحمی۔ علامہ آیت اللہ دستگیر محمد حسین شیرازی اپنی کتاب گناہ کبیرہ میں بتاتے ہیں، ایک بحث ہے اس میں صلہ رحم کے بارے میں اور قطع رحم۔ صلہ رحم بتا دیں اور قطع رحم کیا ہے، یہ عربی فکر ہے، صلہ رحم اور قطع رحم۔ شاید ہمارے بچوں کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے کہ صلہ رحم کیا ہے اور قطع رحم کیا ہے۔ صلہ رحم بیٹا یہ ہے کہ اپنے اعزاء اقربا کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ قطع رحم یہ ہے کہ اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں سے قطع تعلق کر دینا، ان سے رشتہ ناطہ کو توڑ دینا۔ ہمارا آپ کو کوئی مطلب نہیں، تم ہمارے بھائی نہیں، ہم تمہارے بھائی نہیں، اور تم ہمارے چچا نہیں، ہم تمہارے بھتیجے نہیں۔ آپ پڑھیے کتاب گناہ کبیرہ، آیت اللہ شہید محراب دستگیر محمد حسین شیرازی نے لکھی ہے، 3 جلدیں ہیں اور 5 جلدیں ہیں۔ اس کی پہلی جلد میں آپ دیکھیے جا کے پڑھیے گا، پوری بحث ہے، پورا باب ہے اس میں صلہ مقدر رحم کے بارے میں، اور یہاں تک حدیث ہے اگر کوئی انسان کتنی نمازیں پڑھتا ہو، کتنے روزے رکھتا ہو، کتنی حج کیا ہو، کتنے اس نے عمل خیر کیے ہو، لیکن اگر قطع رحم کیا ہے تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں، یعنی رشتہ داروں سے قطع تعلق کو کر دیا ہے تو پھر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ کبھی ہم سمجھیں کہ صاحب ہم کامیاب ہیں، ارے ہمیں کیا لینا ہے یار، وہ بھائی کا بچہ ہے بگڑے یا سدھرے، ہمیں کیا لینا، وہ بھٹی کا لڑکا ہے، ان کی اولاد ہے، وہ کیسے اٹھائیں کیسے بٹھائیں، کیسی جگہ بٹھائیں کیسی جگہ اٹھائیں، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ مولانا صاحب کا بچہ ہے، ہمیں کیا مطلب ہے، وہ کیسی جگہ اٹھائیں کیسی جگہ بٹھائیں، یہ تو ہمارا وظیفہ نہیں ہے صاحب، یہ تو مولوی لوگوں کا کام ہے، کو آگے سمجھائیں۔ تو کیا امر بالمعروف خالی مولوی لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے؟ یہ احکام ہم سب کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی منکر کرے۔ تو اگر ہم یہ سوچنے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارا کوئی شرعی وظیفہ نہیں ہے، کوئی اپنی بچوں کی ایسی تربیت دے رہا، کا بٹھا رہا کا اٹھا رہا، اگر ہم غلط دیکھ رہے ہیں، اگر نہیں ٹوکتے ہیں
اگر اصلاح نہیں کرتے ہیں تو ہم عند اللہ مجرم ہیں، اللہ کا حساب دینا پڑے گا. خبردار، اصلاح سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر تم نے کسی کی اصلاح نہیں کی ہے تو دین نام ہے دوسروں کو قربان ہونے کا، دین نام ہے دوسروں کے لیے جینے کا، خود جینے کا نام دین نہیں ہے. اگر انسان کہے بس میں اور میرے بچے، بس میں اور میرے گھر والے سارے کے سارے اچھے ہوں، چاہے پورا معاشرہ خراب ہو جائے، قتل و غارت ہو جائے، بدتمیزیاں ہونے لگے، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہم تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے صاحب، ہمیں کیا ضرورت ہے باہر نکلنے کی، جو کرنا کرنے دو صاحب. تو اس طرح سے بیٹھ کے انسان اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک بری نہیں کر سکتا. لہذا ضرورت اس بات کی ہر انسان کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے، دوسروں تک پیغام پہنچائے، دوسروں کے لیے جیے. جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھی تربیت پائے تو ہم ایسے ہی دوسرے کے بچوں کو تربیت دیں، انہیں سمجھائیں بیٹا یہ کام غلط ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. مجلسوں میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہماری مجلسوں کا؟ اگر معاشرے میں برابر خرابی ہو رہی ہے اور مجلسیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، اگر معاشرے میں برابر بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، بد اخلاق سے پیش آیا جا رہا ہے اور برابر زیادہ مجلس ہو رہی ہیں، یہ 10ویں کی، یہ 100ویں کی، یہ 10ویں کی، یہ 100ویں کی، یہ 3 کی، اور یہ 20ویں کی، اور یہ 40ویں کی، یہ 30ویں کی، اور 10 کی، اور 6 ماہ کی، 9 ماہ کی، 13 ماہ کی. کیا یہ سب اگر اس وجہ سے اور یہ ساری مجلسیں ہو رہی ہیں اور ہمارے معاشرے میں برابر تخریب کاری ہو رہی ہے، بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کا احترام نہیں ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو عزت نہیں دی جا رہی ہے، تو ان مجالس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بتائیے کوئی فائدہ؟ پھر کیوں کر رہا ہے مجالس سے؟ اپنے نام اور نمود کے لیے، اپنا بوجھ اتارنے کے لیے، اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے. اتنے بڑے مولانا ہم نے بولا ہے صاحب، اتنے اچھے، اتنی دور سے مولانا بولا ہے، ایروپلین کا ٹکٹ دیا، اے سی روم دیا، بڑے مولانا تھے، اتنی اچھی منی سے پڑھ گئے، لیکن وہ تو پڑھ کے چلے گئے. اب یہ بتائیے انہوں نے جو پڑھایا اس میں سے ہم نے کتنا ایکسپٹ کیا، ہم نے اس میں سے کتنا لیا ہے اور کتنا ہم عمل کر رہے ہیں. اگر ہم تمام تقاریر اور یہ جتنی محرمہ مجالس برابر ہو رہی ہیں، اب اس میں امالگم ہے، وہ اس میں امالگم ہے، اب یہ بھی بڑی مجلس ہے، وہ بھی بڑی مجلس ہے، مجھے سمجھ میں نہیں بات آتا ہے یہ بڑی مجلس ہے کیا ہے بھائی؟ بڑی مجلس کون سی ہے مجھے بتائیں گے؟ اگر شہرت اور نام و نامود کے لیے بڑا ہے تو پھر روز محشر اس کے لیے کچھ نہیں ہے. کیا ہے؟ کچھ ہے؟ کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے. لہذا وہ اعمال کے اعتبار سے صفر بڑا صفر جائے گا. پروردگار اتنے بڑے مولانا بولائے تھے، ایسی روم دیا تھا، اتنی اچھی غذائیں دی تھی، اتنا احترام کیا تھا، اور جو وہ طلب کر رہے تھے ان کی خواہش کے مطابق ان کو ہم نے آرام طلب کی تمام چیزیں مہیا کر دی. اچھا ممبر بنوایا، بہترین ممبر اسی سال بنوایا تھا، امام بار کا سجایا تھا، اور اس کے بعد پروردگار ہم نے اتنی قربانیاں پیش کی ہیں اور اتنا ہم نے خرچ کیا، وہ ہمارا گیا کہاں؟ اللہ کہے گا جس کے لیے تو نے کرا تھا وہ تجھے دنیا میں مل گیا. تو چاہتا تھا تیری شہرت ہو جائے، بڑے مولانا بنایا، تو یہ چاہتا تھا اچھا تبر بانٹا شہرت ہو جائے، لہذا تو نے شہرت دنیا میں پا لی ہے، اب یہاں تیرا کچھ نہیں ہے. صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد. اگر ہم شہرت اور نام و نمود کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر فائدہ کیا ہے؟ ہماری مجالس سے، ہماری نشستوں سے ایک ایک ڈیڑھ گھنٹہ مجلس کا سننا، اپنا وقت دینا اور آکے بیٹھنا، بڑے شوق اور ذوق سے بیٹھنا، اور پھر وہی حال جو پہلے تھا مجلس میں آنے سے، وہی غیبتیں، وہی برائیاں، وہی نفرتیں، وہی دشمنیاں، وہی کینہ، وہی بغض،
وہی حسد، وہی لڑائی، وہی جھگڑا، یہ میرا، یہ تیرا، یہ اس کا، یہ فلاں کا، یہ کیا ہے سب؟ تو بتائیے اب ہم جو 1.5 گھنٹہ یہاں بیٹھے ہیں اس سے ہم نے کیا لیا ہے؟ کیا سیکھا ہم نے؟ ارے صاحب پوچھو مت، پنج تنیم جو اشرا ہوا بڑا مقبول ہوا اس بار، بڑا مقبول ہوا صاحب، اور دربار استانی بھی اچھے ذاکر تھے ماشاءاللہ، بڑی اچھی مجلس سے پڑھ لیتے وہ بھی۔ اب یہ بتائیے ہم سب تعریف پہ لگے ہوئے ہیں، فلاں اچھا پڑھ گیا، فلاں اچھا، بھائی جب آیا بھی چلا محنت کرتا ہے اور تو اچھا تو پڑھا ہی ہوگا، سب اچھا ہی پڑھتے ہیں اپنی اپنی صلاحیت، قابلیت اور انداز کے اعتبار سے، لہذا انہوں نے تو اچھا پڑھا، اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنا ایکسپٹ کیا ہے، ہم نے کتنا عمل کیا ہے۔ اگر عمل ہمارا بتا دے کہ ہاں واقعی اچھا پڑھا ہے تو ہمارا یہ عمل بتائے گا کہ ہم اس بار ماہ محرم میں ان 10 دنوں میں کامیاب کب ہمیں، جب ہم ان کی تقاریر اور ان کی وعظ و نصیحت پر عمل کریں، تو ہم کامیاب ہیں۔ اچھی مجلس ہو گئی الحمدللہ، ہم نے شرکت کی اور ایک ہم نے بات حاصل کری، اور وہ کیا تھی کہ قطع رحم قطعاً کسی بھی عمل کو قبول ہونے نہیں دے گا، یہ ہم نے بات حاصل کر لی۔ اپنے آہستہ اقربا رشتہ داروں سے تعلقات ختم اگر کریں گے، اگر ان سے بولنا چھوڑ دیں گے، اگر پڑوسی کا حق نہیں دیں گے، ان سے بولنا چھوڑ دیں گے، تو اللہ ہمارے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ جائیے دیکھیے، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، میں تو کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، پڑھیے جا کے، سب ہمارے لیے برابر ہیں، حسین کے فرش پر ہیں، سب کی عظمت ہے، بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا بزرگ ہو، جوان ہو یا نوجوان ہو، سب کی ایک عظمت ہے، ہم سے زیادہ آپ ثواب کے حقدار ہیں۔ یہاں بیٹھتے ہیں فرشتے آتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں شہزادی آتی ہیں، معصوم آتے ہیں، آپ ہم سے زیادہ ثواب کے حقدار ہیں، آپ کو ہم سے زیادہ ثواب ملے گا بھائی، اگر ثواب اسی انداز میں ملے گا کہ جب ہمارے یہاں خلوص ہوگا، اخلاص ہوگا، قربت اللہ ہوگا، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ ساری تقاریر اور یہ سارے محرم ہم نے جو کیے ہیں اب تک کے، اگر ان پر ہمارا عمل، ان بات و نصیحت کو سننے کے بعد ہمارے اندر چینجنگ آ گئی ہے، ہم سدھر گئے ہیں، اگر ایک بات بھی حاصل کر لی تو کامیابی ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد علیہ وسلم، لبیک یا حسین، انسان کو باور ہو جانا چاہیے، متوجہ ہو جانا چاہیے ہم کس منزل پر ہیں۔ تو ان مجلسوں کا فائدہ کب ہوگا؟ جب ہم عمل کر رہے ہوں گے، جب ہمارے تقوی میں اضافہ ہوگا، جب ہمارے اخلاص میں اضافہ ہوگا۔ اگر ہم وہی کریں گے صاحب، اپنی اکڑ، اپنی انانیت اور اپنا حسد، وہی کی نہ تو فائدہ کیا؟ ان باتوں سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے آزمائش کر کے، اور اس نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں آزمانے کے لیے بھیجا ہے، ہم تمہارے امتحان لے رہے ہیں۔ امتحان کی بہت سی نوعیتیں ہیں، سینکڑوں نوعیت امتحان۔ کبھی تو اللہ اولاد دے کر امتحان لیتا ہے، اولاد دے کر کہ یہ اپنے بچوں کی کس طرح پرورش کرتے ہیں۔ کبھی اللہ اولاد لے کر امتحان لیتا ہے، یہ ہمارا کہاں تک شکر ادا کرتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہماری شکایت کرنے لگے لوگوں سے، کہیں مال لے کر اللہ آزمائش لیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ ہماری بارگاہ میں کتنا انفاق کرنے والا ہے، کتنا خرچ کرنے والا ہے۔ مومن اور متقی کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے، قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اور سورہ انفال میں بھی دیکھ لیجیے گا، ابتدائی آیات میں، سورہ انفال کی ابتدائی آیت میں ہے انفاق کے بارے میں، وہاں مومن کی علامت ہے، اور یہاں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں اللہ نے انفاق کی سبیل اللہ طلب کیا۔
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہاں بھی یہی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جو ہم نے رزق تمہیں دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس میں سے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ مال لے کر بھی آزماتا ہے. کیا ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارا بارگاہ میں خرچ بھی کرتا ہے یا نہیں؟ بارگاہ میں مطلب یہ نہیں ہر امام بارگاہ میں مساجد میں دیے جاؤ اور پڑوس میں بیچارہ پڑوسی بھوکا مر جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ خالی امام بارگاہ کو دیے جاؤ، مولا کی امام بارگاہ میں دیے جاؤ. سونے کی اینٹیں لگوا دو، چاندی کا اوراق چڑھوا دو، لیکن برابر میں پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، سردی سے بیچارہ کانپ رہا ہے، اور ہم یہاں دے دیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے. فائدہ یہ ہے کہ تمہارے پڑوس میں دیکھ لو کوئی اس قابل تو نہیں ہے، آپ اس کی ہیلپ اس کی مدد کیجیے. یہ دین ہے، یہ شریعت ہے. اب بتائیے انسان کی قیمت زیادہ ہے یا مادیات؟ انسان کی. یہ تو انسان ہے، ایک نفس ہے، ایک جان ہے. آپ حکم شریعت سنیں گے، شریعت کا حکم یہ ہے اگر آپ کے پاس اتنا پانی ہے کہ آپ وضو کر سکتے ہیں یا کسی پیاسوں کو پلا سکتے ہیں، اگر آپ کے برابر میں ایک نجس العین کتا پیاسا مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے پیاس سے، اور ہم وضو کر کے نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز باطل ہے. اللہ اکبر. یہ ہے اسلام. آپ دیکھیے اسلام کی لوجک، اسلام کے احکام دیکھیے، آپ انداز اسلام دیکھیے، طریقہ اسلام دیکھیے، کتنا اچھا ہے یہ اسلام دین. یہ دین یہ اسلام اور اس کے احکام کہ ایک نجس العین کو پانی پلانے پر فوقیت دے رہا ہے. یعنی جب ایک دین اور ایک اسلام ایک نجس العین کو مارنا نہیں چاہتا تو قوم میں دہشت گردی کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بتائیے یہ سب ہماری ذمہ داری ہے. اگر مر رہا مرد نجیسی کو وہ بھی جان رکھتا ہے بھائی. شریعت کہیے آپ اسے پانی پلائیے تو تیمم کر کے نماز پڑھیے آپ. لیکن اگر ہم نے پانی نہیں پلایا اور کوئی بیچارہ بے لباس تو نہیں ہے، کوئی بیچارہ بھوکا تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے وہ بیچارہ تعلیم حاصل کرنے سے بیٹھا ہو، وہ پڑھے گا کیسے بیچارہ؟ بھائی اس کی فیس بیٹا اسکول کی نہیں ہے. کیا کریں انکل، بابا کی اتنی کمائی نہیں ہے. کیا کریں انکل، بابا بیمار ہو گئے ہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہے. اب اسکول والے فیس مانگ رہے ہیں اور وہ فیس جب تک نہیں دیں گے تب تک امتحان میں نہیں بیٹھیں. ہمارے پاس سب ہے، ہم دے سکتے ہیں. کوئی بات نہ بیٹا، جب بابا دے دیں تو چلے جانا. تو یہ مریض سنا ہو گیا نہیں. اگر ہم نے اس کی مدد نہیں کی ہے تو ہم عند اللہ مجرم ہیں، ہم گنہگار ہیں. ہماری نماز سے فائدہ نہیں ہے، ہماری مجلس سے فائدہ نہیں ہے، ہماری مرثیہ خانی سے فائدہ نہیں ہے، نوحہ خانی سے فائدہ نہیں ہے، قرآن خانی سے فائدہ نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کی ہیلپ اور اس کی مدد نہ کرتے. اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے اے ثروت مندو یا دولت مندو، تمہاری اس مال اور دولت میں غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، مسافروں کا، جو بیچارے غریب ہیں ان کا ہاتھ تمہارے مال میں ہے، آپ کیجیے. ورنہ کیا مطلب ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ کی راہ میں کیا خالی مسجد کے لیے جاؤ گے صاحب؟ بیچارے پڑوس میں بیمار ہے وہ مرنے کو تیار ہے، 2.5 لاکھ منزلی ہے جو مرگا میں لے کے وہ مرے جا رہا بیچارہ پڑوس میں، بالکل مرنے تو یاد. ہم تو اللہ کی بارگاہ میں لے لیے بڑا اللہ قبول کرے گا. نہیں، بالکل نہیں کرے گا. آپ مطابقت کیجیے، آپ پڑھیے، علماء سے مسائل آپ کیجیے، وہ بتائیں گے آپ کو کہ علم کیا ہے. تو اگر ہماری وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے تو ہم ذمہ دار ہیں.
اس کا مطلب یہ بھی اللہ کی راہ ہے. غریب کی مدد کرنا, یتیموں کی مدد کرنا, پڑوسیوں کی, اپنے رشتہ داروں کی, غریبوں کی مدد کرنا, یہ بھی انفاق کی سبیل اللہ, یہ بھی اللہ کی راہ میں تو ہے. سب اللہ کی مدد میں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. معصیت سے بچیں, گناہ سے بچیں. اللہ کے نبی ایک شخص کے پاس سے گزرے, کیا دیکھا؟ حالت سجدہ میں ہے. کیا ہے وہ؟ حالت سجدہ میں. فاقر بھائی ملاحظہ فرمائیے, حالت سجدہ میں. اللہ کے نبی اپنا کام کر کے کچھ دیر واپس آئے تو تب بھی حالت سجدہ میں تھا. جناب موسیٰ نے کہا اے بندہ خدا, اگر تیری حاجت میرے دست میں ہوتی, میرے ہاتھ میں ہوتی, میرے قبضے میں ہوتی تو میں جلدی تیری دعا قبول کر لیتا. اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کب سے سجدے میں پڑا ہے. فوراً اللہ نے اپنے نبی موسیٰ پر وحی کیا, موسیٰ خبردار, آپ ہم سے نہیں زیادہ جانتے. موسیٰ یہ جو سجدے میں پڑا ہوا ہے, جب تک یہ اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگے گا اور گناہ کرنا نہیں چھوڑے گا, ہم اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے. صلوات پڑھے عظمت محمد وآلہ محمد. لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی. صلوات پڑھے محمد. ہمارے شریعت میں ہمارا صدقہ کب قبول ہوگا؟ جب ہم گناہ کرنا چھوڑ دینا. ایک شخص ہے, امام نے کہا تقریر کر رہے ہیں, کہا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے اس کا جنت میں ایک شجر تیار ہو جاتا ہے. ایک شخص کھڑا ہوا, یا مولا پھر تو ہمارے بہت سے درد ہو گئے ہوں گے. ہم تو اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ نماز نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, اس سے انکار کون کرتا ہے؟ لیکن ان درختوں کو بچانے کے لیے ان درخت کو جلا مت دینا. کہا مولا وہ جل کیسے جائیں گے, وہ تو جنت میں. کہا دنیا سے چنگاری مت چھوڑ دینا. کہا مولا دنیا سے چنگاری کا کیا مطلب ہے؟ کہا کوئی گناہ ایسا نہ کر دینا کہ اس کی چنگاری وہاں جا کر خاکستر کر دے. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. گناہوں کو اعمال صالحہ کا انجام دینا بڑا آسان ہے علی ادھر بھائی, بڑا آسان ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. انفاق کی سبیل بڑا کام نہیں ہے, بہت آسان ہے. وہ کیسے؟ ہم دیکھیں مثال سے. اندر بھائی نے کہا مون صاحب مثال دے رہا, پورا نام آگے. ارے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک ابا اور ابا کا کپڑا دیں اور آپ اس میں نماز پڑھیں گے اور سے پڑھیں گے تو بڑا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, آپ ثواب کی نیت سے دے رہے ہیں, مسئلہ نہیں, بڑی اچھی بات ہے صاحب, ہم قبول کرتے ہیں. اللہ کے عمل کو قبول فرمائے. انہوں نے یہ بھی دیا, ہو گئے انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راہ میں دے دیا. اب پتہ نہ خواستہ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے علی ادھر بھائی کچھ آج مولانا اب اور رہے تھے نا جس میں وہ ہم نہیں کیے. اور اس کے بعد کئی ویڈیو چل رہی تھی, ارے بھائی امر بھائی جی, ارے وہ آج جو مولانا امامہ لگا رہے تھے نا وہ کپڑا مولانا کو ہم نہیں کیا. کیا مطلب چاہ رہے ہیں بتائیے, کیا چاہ رہے ہیں ہم لوگ؟ اگر دیا تھا تو ضد نہیں ہونا چاہیے. مولا فرماتے ہیں اگر خیر کرو ایک ہاتھ سے تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہونی چاہیے. صلوات پڑھے عظمت محمد وآلہ محمد. تو اگر نہیں شہرت چاہتے ہیں بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے, ایسے ہی
ایسے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کسی کو وہ دینا ہے کمبل، ابھی ادھر کو آ جاؤ ذرا بھائی ایک سیلفی لے لینا، راشن بانٹنا ہے، ایک کٹر دیا اب تم ادھر کھڑا جاؤ ایک سیلفی، اسے پکڑو، آپ بھی پکڑو، فلاں بھی پکڑو، اور 10-20 پکڑے ہوئے اسے جب کہیں بھاگ جاتا ہو. کیا مطلب ہے؟ اگر تم اللہ کی راہ میں دے رہا ہو تو یہ سیلفیاں کیسی ہیں؟ یہ فوٹوز کیوں کھینچے جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب تم اسے عزت نہیں دے رہے، اسے دنیا میں ذلت کر دینا چاہتے ہو، اسے دنیا میں ذلیل کرنا چاہتے ہو. تو اللہ جسے عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے ذلیل کرتا اللہ اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ قدرتی نظام ہے، تعز من تشاء و تذل من تشاء. ہمارا تمہارے کسی کو ذلیل کرنے سے کوئی ذلیل نہیں ہوتا. کیوں بھائی؟ عزت مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہمارا یہاں کا کوئی سروکار اس میں نہیں ہے کہ ہم کسی کو رزق دے رہے ہیں، نہیں، اللہ رزق دینے والا ہے. اس کی اطاعت کرو، اس کی فرمانبرداری کرو، اس کی عبادت کرو. کبھی کبھی نہیں آ سکتی لیکن کوشش کرو. یہ دین ہے. اسے سمجھیں کہ ہمارے اوپر دوسرے کا حقوق کتنے ہیں. ہم نہیں کہ ہم کس طرح سے اپنی روش، اپنا اخلاق، اپنی تہذیب، اپنا تمدن معاشرے میں عام کریں، اس معاشرے کو سدھاریں، جو تخریب کاریاں کی اصلاح کریں. سب کے ذمہ ہے. خالی مجلس میں آ جانا ٹھیک ہے اور آ کے بیٹھ جانا اور واہ واہ سبحان اللہ کیا کرے صاحب جواب نہیں. اگر یہ ہے تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا. ذاکرائن جو ماشاء اللہ خواتین حضرات خطابت کر رہے ہیں تو ہم نے سنا ہی ہے اللہ والا کے ثواب سید ہے. ایک شرابی تھا، نماز بھی نہیں پڑھتا. اب شرابی نماز نہیں پڑھتا، یہ تو شراب پی لے نماز پڑھتا. شرابی بھی تھا، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا. اب دیکھیے آپ قوم کو کیسے اڑاتے ہیں. ایک مثال سنیں کہ ہر بات ہر جگہ سے نہیں کہی جاتی، ہر بات ہر جگہ سے نہیں کہی جاتی. وہ کرتا کیا تھا؟ حسین کا مال بھائی کرتا لیکن اسے جنت نصیب ہو گئی. شرابی کو، بے نمازی کو اٹھا دیا جنت میں. اب بھائی کیا فائدہ؟ یہ مسجدیں جو بنی ہیں یہ اتنی لمبی چھوٹی مسجدیں بنا دیتی ہیں 1.5 میں، ان کا کیا ہوگا؟ اور وہاں جو پیش نماز رکھ رہی ہیں ان کا کیا فائدہ؟ بھائی ابھی نے کر دی تو جاری مولانا صاحب. جب شرابی بھی جنت میں جا سکتا، بے نمازی جنت میں جا سکتا ہے، صرف حسین کا بات کرتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کیا کرنا چاہتا؟ یہ خطاب ہو رہا ہے مجالس خواتین میں، یہ ہو رہا ہے اور بڑی تحقیق آ رہی ہے، نعرے لگ رہے ہیں اس بات پہ. شرابی اور بے نمازی جنت میں چلا گیا صرف ماتم ہوتا ہے. دلیل کیا دے رہے ہیں؟ دلیل کیا دے رہے ہیں محترمہ؟ بی بی فاطمہ زہرا نے ضمانت لی ہم شفاعت کریں گے. اللہ اکبر. تو کیا بی بی فاطمہ زہرا شرابی کی بھی ضمانت کر رہی ہے؟ بتائیے آپ. بے نمازی کی میں آپ سے سوال کرتا کسی سے نہیں میری طرف متوجہ اس طرح بات پڑھے محمد و آل محمد. رفیق بھائی کیا بے نمازی جنت میں چلا جا سکتا ہے؟ نہیں. شرابی
جا سکتا ہے شرابی؟ نہیں جا سکتا. بے نمازی نہیں جا سکتا. پھر یہ کیسے پہنچا بھائی؟ اسے کیسے پہنچا دیا تو نہیں جا سکتا. اب امام حسین کا ایک قول سن. مولانا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اس انسان کے آنسو جو ہمارے اوپر گریہ کرتا ہے اس کے آنسو ہمارے اوپر تیر و نشتر سے زیادہ تیز وار کرتے ہیں جو ہم پہ گریہ تو کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا. بتائیے. اور ہم شرابی کو بھی, بے نمازی کو بھی, جواری کو بھی, فلاں کو بھی, فلاں کو, سب کو جنت لگے دیا. شیعہ ہیں شیعہ. جان دو شیعہ کہتے جاتے. اگر اجازت میں ایک روایت پڑھوں شیعہ کے بارے میں, اس کے بعد ختم ہوا. سلوات پڑھے محمد بہت ہی مختصر کر کے, لمبا واقعہ بہت ہے لیکن مختصر کر کے. کچھ افراد امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب آپ سمجھیے شیعہ کیسے ہوتے ہیں. ہم شیعہ ہیں یا نہیں؟ ہم جو بیٹھے ہیں ہم شیعہ ہیں. یہاں جو بیٹھے ہم شیعہ ہے, کچھ اور ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے. آئے مولا کے دربار سے اجازت نہیں چاہتے, اجازت نہیں کہا ہے صاحب دربان سے کہا کہ مولا سے جا کے کہو آپ کے شیعہ آئے ہیں ملنے کے لیے. باقر بھائی کیا آئے ہیں شیعہ. امام نے کہا اپنے دربان سے واپس کر دو. کہا بھائی ایسا ہے مولا منع کر رہے ہیں, کر جاؤ. چلے دوسرے دن پھر رہے. کہا مولا سے جا کے کہو آپ کے شیعہ آئے ہیں, آپ سے ملنا چاہتے ہیں. وہ دربار گئے اور جانے کے بعد کہنے لگا مولا آپ کے وہی شیعہ ہیں جو کل آئے تھے. واپس یہ سلسلہ کئی روز تک چلتا رہا. کافی دن گزر گئے, مولا نے اجازت نہیں. اب دربار کے سامنے روئے, گڑ گڑائے, توبہ اللہ, بس ایک بار ملوا دو. ایسی ہم سے کیا خطا ہو گئی جو مولا ہم سے ملنا نہیں چاہتے. بولے مولا بیچارے بڑے تڑپ رہے, آپ سنیے آپ کے شیعہ کہہ رہے ہیں اور جھوٹ اور شیعہ ہو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. مولا ایک بار ہم سے ملنے کیے, ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے شیعہ ہیں. شیعہ سیاہ نہیں, شیعہ. خیر بڑی منت تو سمجھا کری. اس کے بعد امام نے اجازت دی. آئے روئے گڑ گڑائے, مولا توبہ, مولا ہم سے تو خطا ہو گئی جو آپ ہم سے نہیں ملے. کہا تم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے شیعہ ہیں, یہ تم دعویٰ تمہارا جھوٹ ہے. پھر مولا ہم آپ کے شیعہ نہیں تو ہم آپ کو, ہم اپنے بارے میں آپ کو یعنی کیا کہیں, ہم آپ کے کیا ہیں پھر جب شیعہ نہیں تو. کہا تم ہمارے شیعہ نہیں, تم ہمارے چاہنے والے ہو. کہا مولا پھر شیعہ کون ہے؟ کہا شیعہ سلمان ہے, ابو ذر ہے, غفاری ہے, ابو ذر غفاری ہے, مقداد ہے, حسن ہے, حسین ہے, یہ ہمارے شیعہ ہیں. ایک سلوات پڑھے حضرت محمد علیہ وسلم, یہ ہمارے شیعہ ہیں, یہ شیعہ ہے. اب جانے ہم کتنے بڑے شیعہ ہیں. شیعوں کی ضمانت لیے بھی فاطمہ نے جملہ سنیے گا. امام نے شیعوں کی ضمانت لی ہے. لیکن چھٹے امام فرماتے ٹھیک ہے مان لو تم ہمارے جانے والے ہو, ہم تمہاری شفاعت کریں, لیکن برزخ کا انتظام خود کرنا. بھائی دیکھو یہ برزخ کیا سب جانتے ہیں آپ, بڑی کئی ملکوں میں بارہ یہاں تک بڑا چلوں مسجد میں بہت بڑا. اس سلوات پڑھے محمد والے ایک ایسی سلوات پڑھی تاکہ پتہ چلے آپ کیا ہو لہٰذا شیعہ بننے کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے.
شیعہ اللہ شیعہ دیکھنا ہے تو کربلا میں شیعہ سے اگر نہیں آنے والا کے یہ شیعہ والا اگر ہمیں 100 مرتبہ بھی قتل کیا جائے 100 مرتبہ بھی زندہ کیا جائے مولا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جاتے شیعہ یہ شیعہ ہیں یہ نہیں کہتے ہیں شیعہ پھر ہم کیا ہیں ہم چاہنے والے ہیں ابھی ہر آدمی جانتا کہ مولا کے بارے میں مولا کو خود کی طرح چاہتا ہے چاہے گا بھی وہی جو مولا کی سیرت پر عمل کرے گا وہ چاہنے والا ہے زبانی دوا نہیں زبانی دوا نہیں عمل چاہیے وَلَاسْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہیں آیا قرآن میں کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو صرف کہتے ہیں کہ ہاں زبان سے کہنے کافی ہے ایک آیت دکھا دوں مجھے جہاں بھی آیا عمل بے شک انسان خسارے میں مگر وہ افراد خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ انجام دیے سنے نہیں یاد نہیں کیے یہ نہیں کہا کہ کامیاب وہ ہے کہ جنہوں نے اعمال صالحہ یاد کر لیے اور ذہن میں رکھ لیے بلکہ کامیاب وہ ہے کہ جو اعمال صالح ایمان لایا ہو اعمال صالح کو انجام دیا ہو عمل میں لایا ہو پریکٹیکل میں لایا ہو ایک سبات پہ عظمت محمد ہمارا شعار کربلا سے ملائیے اپنے کربلا میں ہر طرح کا سبب کربلا یونیورسٹی ہے ہمارے مرکز ہے ہمارے آئیڈیال ہے ہمارے لیے ماشاءاللہ بہت تیزی سے اس دور میں سب جانا ہے کربلا بڑا شوق و ذوق کے ساتھ اور 10 مرتبہ بھی جانا ہے لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ عمل تو حق نہیں آ رہا آخر یہ 10 مرتبہ کربلا گئے ہیں وہ کرا کیا ہے میں سمجھ بھائی کیا معاملہ ہے مولا بلا لیجیے کربلا آپ کو روزہ چوم لیا تھا آگے چوم کے زری کو چھو لیا حجر اسود کو مسکر آئے جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو اب بتائیے بٹو بھائی کوئی فائدہ ہے ہمارا بھائی کوئی فائدہ ہے آپ شاہد ہیں تو اگر ہمارے اس عمل سے ہمارے اندر چینجنگ نہیں ہے تو زیارت حسین کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب ہر امام کی زیارت کے لیے آ رہا تھا نیت کی تھی کہ میں مولا کے پاس جا رہا ہوں معافی مانگوں گا ہم بھی ایسے جاتے ہیں مولا کی بارگاہ میں جا کے اور توبہ اللہ کرے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے مولا توبہ ہو گئی آگے صاحب توبہ کر کے عمل وہی ہے جو پہلے تھا ہو سکتا اس سے بھی خراب ہو گئے ہو لیکن کوئی عمل دکھائی نہیں دے رہا کوئی اس کے ادب سے اخلاق سے زبان سے کردار سے اس کو ظاہر ہو کے کربلا گیا تھا اگر ظاہر کیا ہے تو ایک ہی شخص ہے حر بن ریاحی جنہوں نے صرف ارادہ کیا تھا مولا سے معافی مانگنے جا رہا ہوں جن کو آج دنیا حر علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے اور دیکھیے کتنا بڑا مرتبہ ظاہر حسین کا معلوم ہے کیسا ظاہر حسین کا شابت بھائی ظاہر حسین کی دیکھیے تو دیکھیے جب ظاہر حسین حر بن کے گئے تھے نا تو امام حسین نے اپنی ماں فاطمہ کو رومال روم کے سر پر باندھ دیا تھا جب خون بہ رہا تھا جب تک فاطمہ زہرا کا رومال نہیں باندھا خون نہیں رکا
یہ ظاہر حسین ہے، اسے کہتے ہیں ظاہر حسین. آج دنیا مسائل پڑھتی ہے، گریا ہوتا ہے، صرف کسی کے ظاہر حسین ہیں، مولا کے مددگار ہیں، مولا کے ناصر ہیں. انہوں نے کربلا میں حسین کی مدد کی ہے. دولت پر، شاہیت پر، تخت پر، تاج پر ٹھوکر ماری اور حسین کے قدموں میں آ کے گرا. اللہ اکبر. ہو رہا ہے مسائل زیادہ نہیں، بات کو چاہ جملہ ختم ہوا. اپنے بھائی کو لے کر، اپنے غلام اپنے بیٹے کو لے کر اب جب حسین کی طرف چلے ہیں تو حسین کھڑے ہو گئے. پہلا پاس میرا مہمان آ گیا، میرا مہمان آ گیا، استقبال کرو. اور آگے بڑھے اور آنا ہے، امام کی طرف بڑھ رہے ہیں. چلنے سے بعد ایک مرتبہ بتا بیٹا ہماری آنکھوں کو پٹی باندھو، بڑے شریف ہے، تم نے آتا حسین کے فرض لجام فرض پر ہلک ڈالا تھا، میں حسین کو گھیر کر لایا تھا. بیٹا ہمارے ہاتھ باندھو، بیٹا ہمارے ہاتھوں سے پٹی باندھو، ہمیں ہاتھ قیدی کی طرح لے کے چلو. جب وہ امام سے معافی مانگنے کے لیے چلے ہیں تو ایک قیدی کی شکل میں چلے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ہاتھوں سے پٹی بندھے ہوئے ہیں اور سر چھپائے ہوئے جا رہے ہیں. مولا کی بارگاہ میں ایک جملہ پوچھ کے کہتے ہیں، جملہ کہتے ہیں مولا حسین کیا اس گناہگار کی معافی ہو سکتی ہے؟ کیا اس گناہگار کو آپ بخش سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ میرے مولا حسین کہتے ہیں تمہارے مانے تمہارا کتنا اچھا نام رکھا، تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو، اور ہم نے بخشا، ہمارے خدا نے معاف کیا. لیکن جب جناب زینب کو معلوم ہوا نا کہ ہو رہا ہے، مہمان ہو رہا ہے، جناب زینب رونے لگی، گریہ کرنے لگی اور ایک مرتبہ پھر سے کروا دیتا. جاؤ بھائی ہون سے جا کے کہہ دو ہمارے مہمان اس سال میں بنے ہو، ہمارے خیموں میں پانی کی بوند نہیں ہے، اے بھائی ہمیں معاف کر دینا. امام سے اجازت لی اور لینے کے بعد مولا سے اجازت لی اور فوج جفاکار سے مخاطب ہوئے اور جانے کے بعد کہا اے فوج جفاکار تم دار کو قتل کرنا چاہتے ہو. اور فوج یزید نے ان کے چاروں طرف سے گھیرا، حملہ پہ حملہ کرنا شروع کر دیا. اور ہے کہ ایک مرتبہ زین سے زمین پر تشریف لائے، آواز دی آقا وزری گری اے میرے آقا ہماری نصرت کے لیے آئیے. امام حسین پہنچے، ان کا لاشا اٹھایا، کتنا اچھا ظاہر حسین ہے. ارے حسین نے اس کا لاشا اٹھایا اور ایک مرتبہ خیمے میں لا کے رکھ دیا. بیویوں نے گریہ کیا، واہ حسین واہ حنینا واہ حسین واہ حسین. الہی تجھے واسطہ محمد والا ہماری اس عبادت قبول. الہی تجھے واسطہ محمد والا ہماری ناصر اور ہمارے سیدہ فاطمہ کرنے جو بتا. الہی تجھے واسطہ محمد والا ہم سب کو حضرت بربریدہ سے مشکلہ. الہی تجھے واسطہ محمد والا ہمیں اقدام دین پر عمل کرنے کی توفیق، سیرت معصومین پر عمل کرنے کی توفیق. الہی تجھے واسطہ محمد والا مرحوم حسن عباس کی مغفرت. الہی ان کے تمام گناہ